بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ بے اولادی کو ختم کرنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے اصرار پر اور بہت سی بہن بھائیوں کی بڑی جستجو پر، تمنا پر یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک، اس کا عمل صرف ایک بہن کہتی ہے ایک بار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دولت سے نوازا، مال سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد سے نوازا، یعنی اس کی جھولی کو بھر دیا۔ آج الحمدللہ 3 بیٹے ہیں اس کے۔ معزز سامعین کرام، 100% گارنٹی والا، ارے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ 100% گارنٹی والا عمل؟ اس لیے کہ رب کے قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن سے شفا بھی ملتی ہے، اللہ کے قرآن سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن سے انسان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، بشرطے کہ صدقے دل سے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ عمل کیا جائے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جولیاں خالی ہیں، جولیاں اولاد کے لیے ترس گئی ہیں، یا جن کی اولاد کی جولیاں خالی ہیں، یا جن کی بہن بھائیوں کی جولیاں خالی ہیں۔ معزز سامعین کرام، کسی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو انسان اس عمل کو کرے گا اس کی جولی بھی بھر دے گا میرا اللہ۔ یہ جس کے لیے کرے گا کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، انشاءاللہ اسی مہینے اس کو خوشخبری ملے گی اور رب ذوالجلال اس کی جولی کو بھرنے کا بندوبست فرما دیں گے۔ معزز سامعین کرام، ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے جن کا حمل نہیں ٹھہرتا، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، یا پھر ان عورتوں کے لیے جن کا ٹھہرتا تو ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی اور بیماری، یا جن کی اولاد بچتی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے۔ یعنی بے اولادی کا خاتمہ ایک، اور جہاں پر بے اولادی ہو بھانج پن اس کو دور کرنے کا یہ 2، اور اس کے ساتھ جن کا جو ہے یہ حمل ہی ضائع ہو جاتا ہو یہ 3، یا جن کی اولاد ہوتی ہے لیکن بچے بچتے نہیں ہیں، فوراً فوت ہو جاتے ہیں 4۔ ان 4 لوگوں کے لیے یہ بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسا عمل کہ جس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل کے بعد یہ عمل آپ کی ساری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ ہر انسان کے پاس کی یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اور جن عورتوں کی اولاد نہیں ہے ذرا ان سے تو پوچھئے کہ کیسے کیسے معاشرے والے تانے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہنستے بستے گھر بھی بے اولادی کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو، نادانوں کو کون سمجھائے کہ اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا عورت پسند کرتی ہے کہ اس کے ہاں بے اولادی ہو، وہ بھانج ہو، بے اولادی کا سامنا ہو؟ نہیں میرے بھائی، مرد سے زیادہ عورت کی تمنا ہوتی ہے، مرد سے زیادہ عورت کوشش کرتی ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اولاد عطا کر دے۔ وظائف کرتی ہے، ادویات کا استعمال کرتی ہے، اور طرح طرح کی باتیں۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا ظالم معاشرہ ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کا دل بڑھایا جائے، اس کے ساتھ مدد کی جائے، اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اور اس تکلیف کو ہم دور تو نہیں کر سکتے لیکن جو ہے اس کے اس غم کے اندر کو تھوڑا کیا جائے، لیکن نہیں، معاشرے والے باتیں سنا سنا کر اسے تھکا دیتے ہیں، باتیں سنا سنا کر اسے اپنی زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ جس کو یہ عمل دیا انہوں نے کہا حضرت اس عمل کو لازمی شیئر کیجئے گا، تو آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہیں اگر ختم ہوں گی تو صدقے کے ذریعے سے،
اور یہ عمل آج تک ان لوگوں کو دیا ہے جن کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. آپ کے جو یہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. انہوں نے جب اس عمل کو کیا، رب کعبہ کی قسم، اللہ نے انہیں اولاد دی، اور جب اولاد دی تو ان کے گھر والے بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا. میں نے کہا رب کے قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، یہ تو ہم ہیں کہ اللہ کے قرآن پاک کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے، ورنہ میرا رب تو کسی کو مایوس نہیں کرتا. صدقہ سب سے پہلے دینا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار آپ نے جو ہے تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، 7 بار پڑھنے کے بعد اب یہ درود پاک بھی ہو گیا اور تعوذ بھی ہو گیا، تسمیہ بھی ہو گیا. پھر 21 مرتبہ سورہ انشراح کو اس طرح پڑھیں کہ شروع میں 313 مرتبہ یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ انشراح کو اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ آپ نے پڑھنا ہے معزز سامعین کرام، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا باریو یا فتاح یا باریو، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں. 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار کریں. لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے. معزز سامعین کرام، اگر زیادہ کرنا ہے تو پھر 21 مرتبہ 21 دن کرنا ہے، نہیں تو 7 دن لگاتار آپ نے کرنا ہے. عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا. والسلام.